دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں جو تحریک جمہوریت شروع ہو چکی، جس کا پہلا جلسہ آپ دیکھ چکے، پھر دوسرا کراچی میں تھا۔ تو یہ حقیقت میں یہی ہے کہ یہ گویا آزادی کا سیکنڈ اور فائنل اور فیصلہ کن فیز ہے۔ وہی آزادی کی تحریک جس کو ایک شیپ دی گئی 1930 میں خطبہ الہ آباد اور مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ، اور پھر اس کو ایک کنکریٹ گول کی صورت میں رکھا گیا 1940 میں، جہاں پر مینار پاکستان ہے قرارداد پاکستان کے حوالے سے، اور پھر وہ ملک ظہور پذیر ہوا جس کو ہم مملکت خداداد پاکستان یا اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں۔ وہ آزادی اگرچہ یعنی ایک فارمل سن میں یہ بظاہر ایک صورت آزادی کی یقیناً تھی، اور وہ سب جو لوگ تھے جنہوں نے اس کے لیے ایفرٹ کی، خاص طور پر جو لیڈران تھے، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں، ان سب کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ لیکن یہ آزادی ادھوری ہے۔ انہوں نے بہت کچھ کر کے دکھا دیا اور بہت کچھ ہمیں دے کر گئے، لیکن اس کی تکمیل جو ہے اس کو سمجھ لیں کہ اپنے منطقی انجام تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور منطقی انجام یہ ہے کہ جو ہی پاکستان آزاد ہوا تو جو چور اچکے ساتھ آ گئے اور انہوں نے پاکستان کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی، غصب کرنے کی کوشش کی، ان کا سلسلہ جو ہے بڑا طول پکڑتا گیا، گویا ان کی رسی رب نے دراز کر دی، اور آج تک وہ پاکستان کی گردنوں پر سوار ہیں، پاکستان کے عوام کی گردنوں پر، اور ان کا وہ بنیادی جو شہریت کا حق ہے وہ نہیں دیتے۔ حالانکہ جس فارمولے کو آج کے یہ گاڈ فادرز جو ہیں، جن کا سرغنہ یعنی پاکستان دشمن مافیا جو ہے، اور اقتدار کا یعنی اللیگل اس کو غصب کرنے کا مافیا جو ہے، جس کے سربراہ اس وقت قمر باجوہ صاحب ہیں، جو اپنی کمر تک گندگی میں دھسے ہوئے ہیں اور پاکستان دشمنی سے گویا ان کا خمیر اٹھا ہوا ہے، ویسے سرتاپا وہ یعنی عوام سے بیزار لوگوں کا ایک ٹھگوں کا گروہ ہے، جس کی قیادت جو ہے ان کے پاس۔ تو بہرحال ان سے اپنے حقوق چھیننے کے لیے، اپنے حقوق لینے کے لیے اور آزادی کے تصور کو مکمل کرنے کے لیے جو تحریک ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس میں ہمارے قائدین جو ہیں وہ بڑے یعنی الحمدللہ کلیئر مائنڈڈ ہیں، اور یقین کریں کہ جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے اس لمحے کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کی ہسٹوریسٹی کو یا اس کی مومنٹسنس کو، اس کی اہمیت کو ان سامنے یعنی ان کی آتی ہے، اس کو ریئلائز کرتے ہیں۔ 1940 میں یا اس سے پہلے 1930 میں یا اس سے بھی پہلے 1906 میں جب مسلم لیگ قائم ہوئی، اور پھر 36 یا 37 کے انتخابات، اور پھر 1946 کے انتخابات، جو اس لمحے لوگ موجود تھے ان کو عام طور پر یعنی کچھ ایسے تھے کہ جن کو یہ احساس نہیں تھا کہ ہم کسی تاریخی لمحے سے گزر رہے ہیں، لیکن اب وہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ تاریخی لمحہ تھا، لیکن غالب اکثریت کو یہ شعور حاصل ہوا، اس لیے پاکستان بنا۔ تو آج وہی شعور جو ہے اس کی گویا ریسرجنس ہمیں چاہیے، اس کی نشت ثانیہ چاہیے، تاکہ جو اس میں روح آزادی کا قالب ہمیں ملا، اس کی روح جو ہے لوگوں نے چرا لی۔ تو اس کو ریکلیم کرنے کے لیے ہمارے قائدین جو کوشش کر رہے ہیں، آج سے 40-50 سال بعد جب یہ تحریک اب کامیاب ہوگی، اور آج سے 40-50 سال بعد جب کوئی مورخ دیکھے گا یا کوئی اس وقت غور کرے گا کہ اس وقت کیا ہوا، تو یقین کریں ان لوگوں کا جو آج قائدین ہیں اسی طرح کا احترام ہوگا جس طرح آج ہم احترام کرتے ہیں علامہ محمد اقبال کا، یا قائد اعظم محمد علی جناح کا، قائد ملت لیاقت علی خان کا، یا ان سے پہلے جنہوں نے اس آئیڈیالوجی کو شیپ کیا جو الٹیمیٹلی پاکستان کی صورت میں ظہور پذیر ہوا۔ یہ اسی یعنی جو ہم عصر لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک فطری تذبذب ہوتا ہے، وہ دوسرے کی گریٹنس کو اپریشیٹ کرنا ایک سائیکولوجیکل رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی اپنے دور میں اسی طرح کی رکاوٹیں تھیں جس طرح کی آج ان کے سامنے ہیں، لیکن
ان کو ایک ایج حاصل تھا آسان، اور بہت ساری ان میں خوبیوں کو میں بلیٹل نہیں کر رہا، لیکن اس اس انوائرمنٹ میں ایک بات تھی کہ وہ جو سامنے جن سے لینی تھی آزادی، عوام کے مائنڈز میں کوئی کنفیوژن نہیں تھا، انہیں سامنے تھا کہ یہ غیر ملکی لوگ ہیں اور یہ قابض ہیں. لیکن اب جو ہیں وہ کیموفلاجڈ ہیں، یعنی مشکل یہ ہے کہ وہ کیموفلاجڈ ہیں، لگتے آپ جیسے مجھ جیسے ہیں، یقین کریں، لیکن وہ ان کا سینٹیمنٹ پاکستان کے عوام کا سینٹیمنٹ نہیں ہے، وہ کسی اور کو سرو کرتے ہیں. اور بنیادی طور پر وہ جتھا اس لیے ہے کہ پاکستان کے عوام سر نہ اٹھا سکیں، اس لیے وہ موجود ہے. جب بھی کوئی حملہ آور آتا ہے تو اس کے دست و بازو بنتے ہیں. جب بھی عوام کو بیچنے کا وقت آتا ہے تو 6,000 پر ہیڈ میں بیچ بھی دیتے ہیں، یعنی بردہ فروشی بھی کر لیتے ہیں. بہرحال وہ بات ادھر چلے گی کہ ہمارے قائدین بڑے محترم ہیں جو اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں. آج سے 30-40 سال بعد لوگوں کو احساس ہوگا کہ وہ کس کیلیبر کے لوگ تھے. تو بہرحال ان کے الفاظ ہر ایک کے لیے چند ایک میں ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا. ویسے تو آپ سب سن چکے ہیں، لیکن اپنا اپنا انداز ہے چیزوں کو دیکھنے کا اور پرکھنے کا. تو مریم نواز صاحبہ کو بہت زیادہ ویلکم ملا کراچی کے لوگوں نے، یعنی مسلم لیگ نون کی پریزنس کو اور خاص طور پر مریم کی مقبولیت کو ثابت کیا. اس والے سے یعنی قائد کے مزار پر بھی ظاہر حاضری ہوئی اور وہاں پر ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگے، اور اس کے ملزم جو ہیں وہ کیپٹن صفدر بنے، اور جو حکومتی قوال ہیں جو اس مافیا اس سرگنا کے گویا یعنی اس کی بدبو کو پھیلانے کے لیے بھرتی کیے گئے جی، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح قائد کی بے حرمتی ہے. حالانکہ قائد اسی لیے ہے کہ اس کو ووٹ ملے تھے، اس لیے ہے کہ عوام سے ووٹ مانگے تھے اور عوام نے ان پر ووٹ سے ریپوز کیا تھا اپنے کانفیڈنس. ورنہ قائد اعظم محمد علی جناح صرف محمد علی جناح ہوتے، قائد اعظم ہیں ہی اس لیے کہ ان کو ووٹ ملے تھے. اگر اس وقت بھی کسی باجوہ صاحب کی فوج ساتھ لگی ہوتی اور اپنی مرضی کا کوئی چمچہ کڑچا وہ بنا لیتے تو پاکستان نہ بنتا. لہٰذا قائد اعظم محمد علی جناح اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ہمارے محسن ہیں، ہمارے بانی ہیں پاکستان کے. ان کے مزار پر ان کے لیے دعائے خیر مزار کے علاوہ بھی کرنی چاہیے، وہاں بھی کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو وہاں پر بھی، تو یہ گویا قائد کی تعلیمات کے مطابق ہے اور قائد کو کریڈٹ ہے، یعنی خراج تحسین ہے یہ. اس لیے ان کی بے حرمتی نہیں ہوئی. لیکن جن لوگوں کو مسجد نبوی میں جنہوں نے گو نواز گو کے نعرے لگوائے، اس وقت اس مقدس ترین مقامات میں سے جو ایک ہے وہاں پر تو کوئی انہیں پریشانی نہیں ہوئی، اس کی توہین نہیں ہوئی. لیکن یہاں پر ووٹ کو عزت دو کی توہین ہوگی. باہر یہ ان کا ظرف ہے، کیا کیا جائے. تو مریم نواز صاحبہ نے اس ووٹ کو عزت دو کا کہا کہ عوام کے ووٹوں کو جو عزت دے گا ہم اس کو عزت دیں گے، جو نہیں دے گا وہ بے شک جنرل ہوگا ہم اس کو سلام نہیں کرتے. یہ سادہ ترین لفظ. تو اسی طرح جو بلاول صاحب ہیں انہوں نے 73 کے آئین کی بات کی اور یہ کہا کہ یہ عوام کی خواہشات کا مظہر ہے اور آزادیوں کی گارنٹی دیتا ہے. تو مولانا نے کہا کہ انہوں نے بڑا شاعرانہ یعنی ایک سمجھ لیں کہ استعارہ اور تشبیہ استعمال کی کہ فوج جو ہے وہ آنکھوں کی پلکوں کی طرح ہے. وہ میر تقی میر کہتے ہیں کہ وہ کماں آبرو اگر در پہ ہوا ہے میر کے، وہ کماں آبرو گر در پہ ہوا ہے میر کے، ترکش ان پلکوں کا ہے بالائے ترکش تیر کے. یعنی جو تیروں کی تھیلی ہے یا ترکش ہے اس کے اوپر گویا ایک پلکوں کا ترکش ہے، ایک تھیلی اوپر رکھی ہوئی ہے. تو وہ کماں آبرو جو ہے اگر درپے ہوا ہے میر کے، یعنی اس کے پاس 2 تیر ہیں نا جی. اب ظاہر ہے وہ شاعرانہ بات یعنی مولانا نے فرمائی ہے کہ گویا فوج جو ہے وہ ہماری پلکوں کی طرح ہے. اگر پلکیں ویسے تو خوبصورتی بھی ہیں، تحفظ بھی ہیں آنکھوں کا، اگر وہ ان میں سے کوئی ٹوٹ کے، آپ امیجن کریں کہ ٹوٹ کے یا وہ ٹیڑھی ہو کہ آنکھ میں گھس جائے تو وہ تکلیف بھی دیتی ہے. تو اس طرح آنسو آتے ہیں یا آنسوؤں سے نکل جاتی ہے یا پھر اسے
کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو باجوہ صاحب ہیں یا اس طرح کے گماشتے جو پاکستان کے عوام کی گردنوں پر سوار ہیں وہ ان آنسوؤں سے ہی باہر نکل جائیں تو بہتر ہے، ورنہ انہیں کھینچنا پڑے گا. اور مولانا نے کہا کہ انہیں معافی مانگنی پڑے گی. تو اسی طرح آگے اپنا اختر مینگل صاحب جو ظاہر ہے اپنی جماعت کے سربراہ ہیں اور بڑے جہان دیدہ اور تجربہ کار سیاستدان ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ حکومت کی ایک طرف سے اطاعتی بھی رہے ہیں لیکن اب انہوں نے حکومت چھوڑ دی ہے. تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یعنی پاکستان میں آزاد صرف وہ لوگ ہیں جو آئین توڑتے ہیں جی، اور کوئی آزاد نہیں ہے. اور یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے. آپ بالفرض ٹریفک کی خلاف ورزی کریں، وہ بھی یہی انہوں نے مثال دی، تو آپ کو پوچھا جائے گا، لیکن آئین کو توڑ دیں، اس کو بوٹوں تلے رون دیں تو کون پوچھتا ہے؟ ہاں جی، اتنا بے یار و مددگار ہے آئین ہمارا. تو وہ جیسے فیض نے کہا ہے کہ ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد. جس طرح شیخ سعدی کی یہ اس میں تلمیذ استعمال ہوئی ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے تو انہیں ایک آوارہ کتا جو ہے وہ ان پر یعنی آوازیں کسنے لگا، ہم یہی کہتے. تو انہوں نے ایک پتھر اٹھانے کی کوشش کی، پتھر زمین میں دھنسا ہوا تھا، وہ نہیں اٹھا. تو گویا شیخ سعدی ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے، تو ان کا کہا جو ہے اس کو دوام مل گیا. تو انہوں نے کہا کہ عجیب شہر ہے یار، یہاں پر کتے آزاد ہیں اور جو پتھر ہیں سگ آزاد ہیں اور سنگ و خشت مقید ہیں، پتھر یعنی بندھے ہوئے ہیں. پاکستان میں بھی کم و بیش اسی طرح کی صورتحال ہے کہ جو یعنی صحیح بات کہتا ہے اس کنٹینٹ کو یا اس شخص کو بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں صرف مثبت رپورٹنگ کریں، یعنی یا سگ آزاد ہیں یا پرو سگ لوگ جو ہیں وہ آزاد ہیں. تو باقی جنہیں ووٹ کی عزت چاہیے ان پر ہزار طرح کی قدغنیں ہیں، ان پر ہزار طرح کے کیسیں ہیں، ہزار طرح کے ان پر الزام ہیں، اور ان کو عام طور پر جو غداری کی صلیب ہے اس پر لٹکایا جاتا ہے. اور وہ صلیب جو ہے گویا حب وطن کی صلیب ہے جس پر انہیں لٹکایا جاتا ہے کہ حب وطن کے ایک پریٹنس میں ایک اس کے بظاہر سامنے اس کو رکھ کے اس کے پردے میں لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ غصب کیے جاتے ہیں. بہرحال اچکزئی صاحب نے بھی آئین کی بالادستی کی بات کی اور یہ کہا کہ پاکستان میں گویا ایک نیا یعنی ایک تشکیل نو اس سینس میں کہ ریکنسٹرکشن پورے سسٹم کی اس وقت جو ہے ریکنسٹرکشن ان کا مطلب یہی تھا کہ یہ جو غصب کرنے والا اور یہ غنڈہ گردی ہے باجواؤں کی، اس سے نجات ملے گی اور آئین کی بالادستی ہوگی تو پھر کام چلے گا. محسن داوڑ صاحب ظاہر ہے ویل نون آدمی ہیں، آپ کو جانتے ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں. انہوں نے بھی یعنی زبردست بات کی کہ پہلے دن سے آج تک 47 سے ایک جو الزامات ہیں ان پر ٹروتھ کمیشن بنائے، اور خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا میاں نواز شریف کا کہ سابق وزیر اعظم ہیں 3 بار، انہوں نے جو باجوے پر الزام لگائے ہیں یا باجوہ اینڈ کمپنی جو ان پر الزام لگاتے ہیں، ٹروتھ کمیشن بنائے، پتہ چلے کہ کون کہاں ہے، کون کیا کرتا ہے، مجرم کون ہے. تو اسی طرح عبد المالک بلوچ جو ہیں انہوں نے لاپتہ افراد کی بازیابی اور بلوچستان کے گریونسز کا ذکر کیا، اور انہوں نے یہ خاص طور پر بات کی کہ پنجاب کی یونیورسٹیوں میں جو بلوچ طلبہ کے لیے سیٹیں تھیں ان کو ختم کر دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دور میں میاں شہباز شریف اور نواز شریف کے دور میں پنجاب کی یونیورسٹیوں میں خاص طور پر بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ وظائف دیے گئے تھے، تو وہ وظائف بھی لیتے تھے اور یہاں پر داخلہ بھی ہوتا تھا. تو گویا اس پروگرام کو ختم کر دیا گیا. یہ ہیں یعنی ان کو کہتے تھے کہ وہ صرف یعنی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب ہم یعنی جب حکومت کا تختہ اٹھنا تھا نا بلوچستان میں، تو ان ٹھگوں نے کیا کیا ڈرامے رچایا، ان میں سے یہ کہ ان کے حقوق اور یہ ترقی اور وہ ترقی یہ کیے. اسی طرح
شاہ ویس نورانی صاحب جو ہیں، مولانا نورانی کے صاحبزادے، انہوں نے بھی فرمایا کہ اس اتحاد یعنی پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے بنیادی طور پر وہ ووٹ کا تحفظ و تقدس ہے. یہی ظاہر بات. اور ایک اور بات انہوں نے کی کہ جو کراچی میں گرین لائن کا منصوبہ تھا، محض اس کو اس لیے نہیں بنایا گیا کیونکہ وہ میاں صاحب کا کنسیپٹ تھا یا اس پر میاں صاحب کی تختی تھی. تو اس طرح کی صورتحال ہے. انشاءاللہ یہ تحریک رکے گی نہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑا تاریخی لمحہ ہے اور الٹیمیٹلی پاکستان کے عوام کو کامیابی ہوگی اور ٹھگوں کو یہاں سے جانا ہوگا. جانا اس سینس میں ہوگا کہ ویسے وہ چلے بھی جائیں گے کیونکہ پہلے بھی کئی ٹھگ جو ہیں، حالانکہ ان کے پاس 6 لاکھ مسلح لوگ ہیں، پھر بھی وہ چلے گئے ہیں. میاں نواز شریف یا اس طرح کے لوگوں کو تو دلاوطن زبردستی اور فیک کیسز بنا کر کیا جاتا ہے، وہ رضاکارانہ طور پر ہی چلے گئے جی. تو شاید یہ بھی چلے جائیں گے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو آزادی ملے گی اور ووٹ کا تقدس بحال ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر حسب معمول آپ کی خدمت میں ایک زبردست نظم پیش کروں گا جو مجھے ذاتی طور پر پسند ہیں بہت، یعنی اپنی نظموں میں سے ان میں سے ایک ہے وہ، اور وہ موجودہ صورتحال اسی کے متعلق ہے. تو وہ بھی ضرور سنیے گا. تو اجازت دیں جناب. خدا حافظ.